نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها ولیضربن بخمرهن على جیوبهن ولا یبدین زینتهن الا لبؤولتهن او آبائهن او آباء بؤولتهن او ابنائهن او ابناء بؤولتهن او اخوانهن او بنی اخوانهن او بنی اخواتهن او نسائهن او ما ملکت ایمانهن او التابعین غیر اولی الاربة من الرجال او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء ولا یضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زینتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ ابھی آپ نے سورہ نور کی آیت 31 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ ترجمہ: آپ ایمان والی عورتوں سے کہیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمتوں کی حفاظت کریں اور اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہ کریں مگر جو خوبصورتی کھلی رہتی ہے، اور اپنے سینوں پر اپنے دوپٹے ڈالے رکھیں اور اپنی آرائش کسی پر ظاہر نہ کریں علاوہ اپنے شوہروں کے یا باپ کے یا شوہر کے لڑکوں کے یا بھائیوں کے یا بھتیجوں کے یا بھانجوں کے یا اپنی جان پہچان کی عورتوں کے یا اپنی لونڈیوں کے یا ان نوکروں کے جو مردوں جیسی شہوت والے نہ ہوں، یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کی پردے والی باتوں سے آگاہ نہ ہوں، اور زور سے زمین پر اپنے پاؤں مار مار کر نہ چلے تاکہ ان کی چھپی ہوئی آرائش معلوم ہو جائے۔ اور اے ایمان والو، تم سب اللہ سے توبہ کرو تاکہ کامیاب بنو۔ یہ تھا ترجمہ سورہ نور کی آیت 31 کا۔ تفسیر: پردے کے احکام۔ اس آیت میں حق تعالیٰ اسلامی خواتین کو کچھ ادب سکھاتا ہے تاکہ ان کے غیرت مند مسلمان مردوں کو قرار و سکون نصیب ہو۔ ان کی بیگمات جاہلیت کے زمانے کی رسمیں چھوڑ کر اسلامی قوانین معاشرت سیکھیں اور مشرکوں کی شرمناک رسموں سے متنفر ہوں۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اسماء بنت مرشد کا گھر بنی حارثہ کے محلے میں تھا۔ ان کے پاس آنے والی عورتیں حسب دستور بلا تہبند کے آتی جاتی تھیں۔ ان کے پیروں کے جھانجھن دکھائی دیتے تھے، سینے اور سر کھلا رہتا تھا۔ اسماء نے اس بے شرمی کو دیکھ کر کہا کہ افسوس، کس قدر شرمناک اور بہت بری بات ہے کہ عورتوں کی پردے کی چیزیں ظاہر ہوں۔ اس پر یہ آیت اتری کہ مسلمان خواتین کو ان کے نبی ہدایت فرما دیں کہ وہ حرام چیزوں سے نگاہیں پست رکھیں اور بحجز اپنے شوہر کے کسی غیر مرد پر نگاہ نہ ڈالیں۔ سلمہ والی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں اور میمونہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں، اتنے میں ابن مکتوم آئے۔ یہ واقعہ پردے کے بعد کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے پردہ کرو۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا یہ نابینا نہیں ہیں؟ یہ نہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں اور نہ پہچان سکتے ہیں۔ فرمایا، تم تو نابینا نہیں، تم تو انہیں دیکھ سکتی ہو۔ ایک صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ عید کے دن مسجد نبوی میں حبشی
چھوٹے نیزوں سے اپنے کمال دکھانے لگے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں دیکھنے لگے، اور صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے دیکھ رہی تھیں۔ آپ نے پردہ کیا ہوا تھا، آخرکار جب دیکھتے دیکھتے اکتا گئیں تو واپس ہو گئیں۔ ان دونوں حدیثوں کو سمجھنے میں اکثر لوگوں سے غلطی ہوئی اور مسئلہ مختلف فی بن گیا، حالانکہ حضرت عائشہ والی روایت میں خود موجود ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ مجھ جیسی بچی کمسن کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ معلوم ہوا کہ ناسمجھ بچیاں دیکھ سکتی ہیں اور سمجھدار عورتیں نہیں دیکھ سکتی۔ پھر فرمایا کہ اپنی عصمتوں کی حفاظت کریں، یعنی بے حیائیوں، بدکاریوں اور بد اخلاقیوں سے باز رہیں، اور ان چیزوں سے بچیں جو ان کے لیے حلال نہیں ہیں، خصوصاً زنا سے۔ پھر فرمایا کہ اپنی آرائش، زیب و زینت اور حسن و جمال کسی پر ظاہر نہ کریں، غیروں سے اپنا ہر عضو چھپائیں، ہاں جن کا چھپانا ہی ناممکن ہو تو دوسری بات ہے، اور ظاہری زینت و آرائش بھی معاف ہے جس کو پوشیدہ نہ کیا جا سکتا ہو، مثلاً چادر، بالائی کپڑے وغیرہ۔ چادر اوڑھنے کے بعد اگر نیچے سے کپڑا ظاہر ہو تو معاف ہے، کیونکہ اس کا چھپانا ناممکن ہے۔ پھر فرمایا کہ اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈال لیں تاکہ سینہ، گردن اور پسلیوں کے سامنے والا حصہ چھپا رہے اور جاہلیت کے رواج کی مخالفت ہو جائے۔ جاہلیت میں عورتیں اپنے سینوں پر کچھ بھی نہیں ڈالتی تھیں، ان کی گردنیں، سر کے بال اور کانوں کی بالیاں کھلی رہتی تھیں۔ اللہ نے مسلمان خواتین کو حکم فرمایا کہ ان کی مخالفت کریں اور اپنی تمام حالتوں میں پردے کے احتیاط رکھیں۔ فرمایا سورہ احزاب کی آیت 69 میں، اے نبی آپ اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیں کہ اپنی چادریں اوڑھ لیا کریں تاکہ اس طریقے سے آسانی سے پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں، یعنی گلا اور سینہ دوپٹوں سے چھپا رہے اور ذرا سا بھی نہ کھلے۔ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، سب سے پہلے ہجرت کرنے والی عورتوں پر رحم فرمائے۔ جب اللہ نے یہ آیت اتاری تو انہوں نے اپنی چادریں پھاڑ کر ان کے دوپٹے بنا لیے۔ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں، اس آیت کے اترنے کے بعد انہوں نے اپنے تہبندوں کے حاشیے میں سے کپڑا پھاڑ کر ان کے دوپٹے بنا لیے۔ صفیہ بنت شیبہ فرماتی ہیں، ہم نے صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قریشی عورتوں کا اور ان کی فوقیت کا ذکر چھیڑ دیا۔ آپ نے فرمایا، یقیناً قریشی عورتیں فضیلت والیاں ہیں، مگر میں نے اللہ کی قسم انصاریہ عورتوں سے زیادہ فضیلت والیاں، اللہ کی کتاب کی تصدیق کرنے والیاں اور ان پر ایمان لانے والیاں اور عورتوں کو نہیں دیکھا۔ جب سورہ نور کی آیت وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جِيُوبِهِنَّ اتری تو صحابہ نے اپنی بہو، بیٹیوں، بیویوں اور بہنوں کو یہ آیتیں جا کر سنائی، اور ہر رشتہ دار عورت کو بھی انہوں نے اسی وقت اس آیت پر عمل کر لیا، اور صبح کو نماز میں حاضر ہوئیں تو سب کے سروں پر دوپٹے تھے، گویا کہ ڈول رکھے ہوئے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اپنے بناؤ سنگار کو اور آرائش کو بحج شوہروں کے کسی اور کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ وہ مرد جن کے سامنے ایک عورت بلا آرائش کے شرم کے ساتھ آ جا سکتی ہے، باپ، خسر، بیٹا، شوہر کا بیٹا، بھائی، بھتیجا، بھانجا اور غلام ہیں۔ وہ بعض ظاہری آرائش پر ان کی نگاہ پڑ جائے، اگرچہ چچا اور ماموں بھی محرم ہیں، مگر ان کا اس لیے بیان نہیں کیا گیا کہ ممکن ہے وہ اپنے بچوں کے سامنے بھتیجی یا بھانجی کی خوبصورتی بیان کرے، لہٰذا ان کے سامنے بلا دوپٹے کے نہیں آنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ ایک مسلمان عورت مسلمان عورتوں کے سامنے آ جا سکتی ہے، مگر ذمی عورتوں کے سامنے نہ جائے۔ ممکن ہے وہ اپنے شوہروں سے اس کے محاسن بیان کریں۔ یہ خطرہ اگرچہ تمام مسلم عورتوں کے سامنے آنے سے بھی
متعلق ہے، مگر ذمی عورتوں کے سامنے آنے سے زیادہ خطرہ ہے، کیونکہ مسلمان عورتیں تو بد اخلاقی کا ارتکاب کرنے سے باز رہیں گی، کیونکہ ان کی شریعت میں اسے حرام قرار دیا گیا ہے، مگر ذمی عورتوں کو بد اخلاقی سے کون سی چیز حائل ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں نہ سوئے، پھر اس کے محاسن اپنے شوہر کے سامنے بیان کرے، گویا وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ کو لکھا، مجھے پتہ چلا ہے کہ بعض مسلم خواتین حمام میں جاتی ہیں اور ان کے ساتھ مشرک عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ یاد رکھو، ایک مسلم خاتون کو جائز نہیں کہ وہ اپنا جسم کسی غیر مسلم عورت کو دکھلائے۔ عورت کے جسم کے جس حصے کو ایک محرم دیکھ سکتا ہے، اسے غیر مسلم عورت کو نہ دکھایا جائے، اور ایک مسلم خاتون کو غیر مسلم خواتین سے پردہ کرنا چاہیے۔ ہجڑوں کا حکم۔ صدیقہ زنانہ ایک ہجڑا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں آیا جایا کرتا تھا۔ لوگ اسے ان مردوں میں سے شمار کرتے تھے جو عورتوں کی خواہش نہیں رکھتے۔ ایک روز جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ کسی عورت کا حلیہ بیان کر رہا تھا کہ جب وہ آتی ہے تو اس کے پیٹ میں 4 سلوٹیں دکھائی دیتی ہیں اور واپسی پر 8، یعنی بہت موٹی تازی اور فربا اندام ہے۔ آپ نے فرمایا، خبردار، ایسے لوگوں کو ہرگز نہ آنے دیا کرو۔ آپ نے اسے نکال دیا۔ وہ بیدا میں رہا کرتا تھا اور جمعے کے جمعے مانگنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ ام سلمہ فرماتی ہیں، ایک دفعہ میرے پاس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، گھر میں ایک ہجڑا بھی تھا اور ان کے بھائی عبداللہ بن ابی امیہ بھی تھے۔ ہجڑا ان سے کہہ رہا تھا، عبداللہ، اگر کل اللہ تم کو طائف پر قبضہ دے دے تو میں تم کو غیلان کی لڑکی دکھاؤں گا جو بڑی موٹی تازی اور فربا اندام ہے۔ آپ نے اس کی باتیں سن کر ام سلمہ سے فرمایا، یہ تمہارے پاس نہ آیا کرے۔ ایک روایت میں ہے کہ پھر اس سے پردہ کیا گیا، پھر فرمایا کہ ناسمجھ بچوں سے پردہ نہیں، جو اپنی کمسنی کی وجہ سے عورتوں کے مخصوص حالات سے واقف نہ ہوں اور ان کی باتوں سے اور رفتار و گفتار سے لذت اندوز نہ ہوتے ہوں، لیکن اگر ان میں اتنی تمیز پیدا ہو گئی ہو کہ وہ عورتوں کے حالات سے، ان کی رفتار و گفتار سے اور ان کے حسن و جمال سے لطف اندوز ہوتے ہوں تو پھر ان سے پردہ واجب ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے پاس جانے سے بچتے رہو۔ آپ سے دیور کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا، وہ تو موت ہے۔ پھر فرمایا کہ چلنے میں پیروں کو زمین پر دے کر نہ مارو۔ جاہلیت کے زمانے میں اگر کسی عورت کے پیروں میں خاموش جھانجھن ہوتے تو وہ زمین پر پیروں کو مار کر چلا کرتی تھی تاکہ جھانجھوں کی جھنکار لوگوں کو سنائی دے۔ حق تعالیٰ نے مسلم خواتین کو اس بات سے منع فرما دیا۔ اس ممانعت میں ہر وہ پوشیدہ زینت داخل ہے جس کو کوئی عورت ظاہر کرنے کی کوشش کرے۔ اسی وجہ سے عورت کو گھر سے جاتے وقت عطر اور خوشبو لگانا منع ہے تاکہ لوگ اس کی خوشبو سے اس کی طرف مائل نہ ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر آنکھ زنا کار ہے، اور اگر عورت خوشبو لگا کر کسی مجلس سے گزرے تو وہ ایسی اور ایسی ہے، یعنی زنا کار ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں، مجھے ایک ایسی عورت ملی جس سے خوشبو کی لپٹیں آ رہی تھیں اور اس کے دامن خوشبو سے مہک رہے تھے۔ پوچھا، کیا آپ مسجد سے آ رہی ہیں؟ بولی ہاں۔ فرمایا، کیا آپ نے خوشبو لگائی ہے؟ بولی ہاں۔
فرمایا میں نے اپنے محبوب ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے کہ اللہ اس عورت کی نماز قبول نہیں فرماتا جو مسجد میں خوشبو لگا کر آئے تاوقت یہ کہ وہ گھر جا کر غسل جنابت کی طرح غسل کر کے اسے ختم نہ کر دے۔ یہ تھا سورہ نور کی آیت 31 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔